چند نصیحتیں خوشحال زندگی کی ضمانت۔ دن کا آغاز نماز فجر، اذکار اور توکل علی اللہ سے کرنا۔ گناہوں سے مسلسل معافی مانگتے رہیں، گناہ بھی معاف، رزق میں بھی اضافہ انشاءاللہ۔ دعا نہ چھوڑیں، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یاد رکھیے، زبان سے نکلے کلمات لکھے جا رہے ہیں۔ سخت آندھیوں میں بھی امید کا دامن نہ چھوٹے۔ انگلیوں کی خوبصورتی ان کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ افکار اور غم کی کثرت میں کہیں لا الہ الا اللہ۔ روپے پیسے دے کر فقیروں اور مسکینوں کی دعا خرید لیں۔ خشوع اور اطمینان سے کیا گیا سجدہ زمین بھر سونے سے بھی بہتر ہے، اس کی قدر کریں۔ زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے سوچیں اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایک لفظ بعض اوقات مہلک ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اور محروم کی آہ سے بچیں۔ اخبار اور رسائل بینی سے پہلے کچھ تلاوت قرآن کر لیں۔ آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں، آپ کا گھرانہ بھی آپ کے راستے پر چلے گا۔ آپ کا نفس برائی کی طرف بلاتا ہے، اس کو نیکی میں لگا کر مقابلہ کریں۔ والدین کی قدر کیجیے، ان کو نعمت عظمی سمجھے، رضائی الہی کا قریبی سبب ہے۔ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ زندگی انتہائی مختصر ہے، غصہ نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں، رشتہ داریوں اور تعلقات کو خراب نہ کریں۔ آپ کو سب سے زیادہ طاقت والے اور سب سے بڑے مالدار کا ساتھ حاصل ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ اس پر اعتماد کریں اور خوش رہیں۔ گناہوں سے اپنے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ بند نہ کریں۔ مصیبتوں، مشقتوں، حتیٰ کہ ذمہ داریوں کے نبھانے میں نماز آپ کی مددگار ہے، اس کا سہارا لیں۔ بدگمانی سے بچیں، دوسروں کو بھی راحت پہنچائیں اور خود بھی راحت میں رہیں۔ تمام فکروں اور غموں کا سبب اپنے رب سے دوری ہے، اس دوری کو ختم کر دیں۔ نماز کا اہتمام کریں، قبر میں یہی ساتھ جائے گی۔ غیبت کریں نہ سنیں، کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی روکیں۔ سورۃ الملک کی تلاوت نجات کا باعث ہے۔ خشوع سے خالی نماز، آنسو سے خالی آنکھیں محرومی ہے، اس محرومی سے نکلیں۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے بہت بچیں۔ تمام تر محبت اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مخلوق کے لیے اچھا اخلاق۔ جو آپ کی غیبت کرے اس کو معاف کر دے، وہ تو خود اپنی نیکیاں آپ کی نظر کر رہا ہے۔ نماز، تلاوت اور ذکر چہرے کا نور، دل کا چین اور مزید نیک اعمال کی توفیق کا ذریعہ ہے۔ جو جہنم کی آگ یاد رکھے، گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب رات ہمیشہ نہیں رہتی تو غم پریشانی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے اور تنگی آسانی سے بدل جائے گی۔ بحث و مباحثہ چھوڑیے، بڑے بڑے کام کرنے کو پڑے ہیں۔ نماز اطمینان سے ادا کریں، باقی سارے کام اس سے بہت کم اہمیت کے ہیں۔ قرآن تک ہر وقت رسائی رکھیں، ایک آیات کی تلاوت بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ زندگی کی خوبصورتی ایمان کے بغیر نہیں۔ آخر مردہ یہ تمنا کیوں کرے گا کہ وہ واپس آ کر صدقہ کرے، اس لیے کہ وہ صدقے کا فائدہ دیکھ لے گا۔ صدقہ کرے مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بہت ممکن ہے پڑھنے اور سننے والا لکھنے اور بھیجنے والے سے زیادہ عمل کر لے، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔